بسم اللہ الرحمن الرحیم یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین فإن کن نساء فوق اثنتین فلہن ثلث ما ترک وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فریضۃ من اللہ ان اللہ کان علیما حکیما وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِّنَ اللَّهِ واللہ علیم حلیم صدق اللہ مولانا العظیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ یہ جو اگلی آیہ مبارکہ ہیں ان کے اندر اللہ عز و جل نے بہت سارے وراثت کے احکامات بیان فرمائے ہیں کہ اگر کوئی بندہ مر جاتا ہے اور اس کے پیچھے مال چھوڑا ہے، اس نے اولاد ہے، بیوی بچے ہیں اور اس کے والدین بھی زندہ ہیں، بھائی بہن ہیں، تو یہ سارے جو ہیں وہ وراثت کے حقدار بنیں گے۔ یہ اصل بڑی تفصیلی مسئلہ ہے یہ، اور ایک نشست میں اس کو اس طرح سمجھانا یہ جو ہے وہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ اس میں بہت ساری باریکیاں ہوتی ہیں وراثت کے معاملات کے اندر، کئی ساری جو ہے وہ شرائط اور کئی ساری قواعد و ضوابط کے ساتھ مل کر جو ہے وہ ایک مسئلہ مکمل کیا جاتا ہے، تو اس لیے اس کو باقاعدہ سیکھنے کی حاجت ہے ہمیں، اس کو باقاعدہ کسی ماہر استاد کے پاس بیٹھ کر سیکھنا، تبھی جو ہے یہ فائدہ مند ہو سکتا ہے۔ البتہ ہم جو ہے وہ آیت کا ترجمہ اور تفسیر سن لیتے ہیں، جس میں اللہ فرماتا ہے یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے تمہاری اولاد کے بارے میں، للذکر مثل حظ الانثیین، بیٹے کا حصہ دو بیٹیوں کے برابر ہے۔ یعنی اگر مرنے والے نے بیٹے بھی چھوڑے ہیں پیچھے اپنے اور بیٹیاں بھی چھوڑی ہیں، تو جب تقسیم کاری ہوگی اپنے حصے کے مطابق تو بیٹیوں کو جتنا ملے گا اس سے دگنا بیٹے کو دیا جائے گا۔ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَ مَا تَرَكَ، اور اگر نری لڑکیاں ہوں اگرچہ دو سے زیادہ تو ان کو ترکے کی 2/3، یعنی اگر صرف بچیاں بیٹیاں چھوڑی ہیں اس بندے نے، اس کے بیٹے کوئی نہیں ہیں، تو ان کا جتنا حصہ بنے گا مکمل ترکہ، یعنی جتنا بھی اس کا مال ہے اس کا 1/3 حصہ ان بیٹیوں کو دے دیا جائے گا، اگر وہ 2 ہیں یا 2 سے زائد ہیں۔ اب 1 ہے تو اس کا الگ سے مسئلہ ہے، تو 2 یا 2 سے زائد ہیں تو ان کو مکمل مال کا تیسرا حصہ دیا جائے گا، جس کو ایسے سمجھیں کہ 100 کو 3 پر تقسیم کر لیں اور 1 حصہ جو ہے وہ بیٹیوں کے حصے میں آ جائے گا۔ 100 کو 3 پر تقسیم کرے تو 33.33 بن جاتے ہیں، تو یہ حصہ سمجھ لیں بیٹیوں کو دے دیا جائے گا۔ یہ یہاں یہ مسئلہ بیان کیا گیا۔ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ، اور اگر لڑکی ایک ہو تو اس کا آدھا ہے، اس کو آدھا مال دیا جائے گا۔ اگر صرف ایک لڑکی ہے اور کوئی نہیں ہے تو اس کو آدھا مال جو ہے وہ دے دیا جائے گا۔
ولی ابویہ لکل واحد منہما السدس مما ترک ان کان لہ ولد، اور میت کے ماں باپ کو ہر ایک کو اس کے ترکے سے چھٹا اگر میت کی اولاد موجود ہو، یعنی اگر مرنے والا ہے اس کی اولاد ہے، چاہے وہ بیٹے ہوں یا بیٹیاں ہوں، تو اب میت کا جو ماں باپ ہے ان کو کل مال کا چھٹا حصہ دیا جائے گا۔ مکمل مال کو 6 حصوں پر تقسیم کریں اور جو چھٹا حصہ بنے وہ والدین کو دے دیا جائے گا۔ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ، پھر اگر اس کی اولاد نہ ہو اور ماں باپ چھوڑے تو ماں کا تہائی حصہ ہے، یعنی اگر اولاد نہیں ہے صرف ماں باپ میت کے موجود ہیں تو اب جو ہے وہ ان کو کل مال کا تہائی حصہ یعنی 1/3 جو ہے وہ ماں باپ کو دیا جائے گا۔ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ، پھر اگر اس کے کئی بہن بھائی ہوں تو ماں کا چھٹا بعد اس کے وصیت کے جو کر گیا اور دین کے، یعنی اگر مرنے والے کا کوئی بھائی بھی موجود ہے یا بہن موجود ہے تو اب جو ہے وہ ماں کو چھٹا حصہ دیا جائے گا۔ پہلے تھا کہ اولاد بھی نہیں ہے نہ کوئی بھائی بہن موجود ہے تو اس وقت ماں کو تیسرا حصہ دیا گیا تھا، اب اولاد نہیں ہے لیکن بھائی بہن موجود ہیں تو اب ماں کو چھٹا حصہ دیا جائے گا۔ من بعد وصیت یوصی بہا أو دین، بعد اس وصیت کے جو کر گیا اور دین کے، یعنی جو اس نے ترکہ چھوڑا ہے اس کا قرض بھی اسی میں سے ادا کیا جائے گا، اس کے سر پر کچھ قرض ہے تو اس کے مال سے ادا کیا جائے گا، اور پھر جو ہے وصیت پر بھی عمل کرنا یہ مستحب کام ہے، وصیت پر عمل کرنا، اور وہ بھی 1/3 کے۔ ہمارے ہاں معاشرے میں یہ ہوتا ہے کہ وہ وصیت کو بڑی امپورٹنس دیتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں کہ میت نے وصیت کیا کیا، اب میت جو ہے وہ وصیت کر گیا ہے کہ ایک ہی بچے کو جو ہے وہ ساری جائیداد دے گیا، اب وہ وصیت کو دیکھتے ہوئے وہ ساری جائیداد ایک بچے کے نام ہو جائے گی، حالانکہ شرعی طور پر ایسا کرنا جائز ہی نہیں ہے۔ میت کی وصیت جو ہے وہ صرف اور صرف تہائی مال کے اندر جاری ہو سکتی ہے، کل مال کا تہائی حصہ جو ہے اس کے اندر جاری ہو سکتی ہے یا اس سے بھی کم۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک صحابی نے اپنا کل مال وصیت کر دی تو سرکار نے ان کو منع فرمایا، تو انہوں نے کہا کتنے حصے؟ تو سرکار نے کہا 1/3 کے اندر وصیت کرو اور اس سے بھی کم کرو تو زیادہ اچھا ہے، 1/3 سے بھی کم میں وصیت۔ لیکن ہمارے ہاں لوگ وصیت کو دیکھتے ہیں اور اس کے مطابق جو ہے وہ سارا مال اس بندے کے حق میں چلا جاتا ہے جس کے بارے میں وصیت، حالانکہ شرعی طور پر الگ الگ حصہ ہے۔ اور ہمارے ہاں یہ بھی ایک مسکنسپشن ہے کہ شاید اولاد ہی وارث بنتی ہے، اس کے علاوہ کوئی بندے وارث ہی نہیں بنتے، حالانکہ مرنے والے کے ماں باپ بھی وارث بنیں گے، مرنے والے کے بہن بھائی بھی وارث بنیں گے، وہ الگ الگ صورتیں بنتی جائیں گی، لیکن ہمارے ہاں جو ہے وہ صرف اولاد کو مال دیا جاتا ہے، اس کے علاوہ شرعی طور پر کوئی تقسیم کاری نہیں کی جاتی۔ آباؤکم و ابناؤکم لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا، تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے تم کیا جانو کہ ان میں کون تمہارے زیادہ کام آئے گا۔ فریدۃ من اللہ، یہ حصہ باندھا ہوا ہے اللہ کی طرف سے۔ ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ علم والا حکمت والا ہے۔ اچھا، اس میں ایک قاعدہ یہ یاد رکھنے کی حاجت ہے کہ قریب والے بندے کے ہوتے ہوئے دور والا جو ہے وہ وراثت سے محروم ہو جائے گا، یعنی اگر میت کا باپ موجود ہے تو میت کا دادا وراثت سے محروم ہو گیا، اسی طرح اگر میت کا بیٹا موجود ہے تو میت کا پوتا جو ہے وہ وراثت سے محروم ہو جائے گا۔ یہ قاعدہ کلیہ ہے ایک طریقے سے کہ دور والا جو ہے وہ قریب والے کے ہونے کی وجہ سے وراثت سے اس کا حق محروم ہو جاتا ہے، باپ موجود ہے تو دادا محروم، بیٹا موجود ہے تو پوتا محروم ہو جائے گا۔ یا اب یہاں جو ہے وہ والدین اور بھائی بہن کے حوالے سے تھا، اگلی آیت میں میاں بیوی کی وراثت کا تذکرہ ہے کہ بیوی کو کتنا حصہ ملے گا اگر اس کا شوہر مر جاتا ہے، اور اگر بیوی مر جاتی ہے تو اس کے مال میں سے شوہر کو کتنا حصہ دیا جائے گا۔ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ، اور تمہاری بیویاں جو چھوڑ جائیں اس میں سے تمہیں آدھا ملے گا، إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ، اگر ان کی کوئی اولاد نہ ہو، اگر بیوی کی کوئی اولاد نہیں ہے، نہ آپ کی طرف سے نہ کسی اور کی طرف سے، کسی پہلے شادی کی ہو تو اس کی طرف سے بھی کوئی اولاد نہیں، آپ سے شادی ہوئی آپ سے بھی کوئی اولاد نہیں، تو اب مرد کو، شوہر کو اس بیوی کے مال کا آدھا حصہ جو ہے وہ دے دیا جائے گا۔ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ، پھر اگر ان کی اولاد ہو تو ان کے ترکے میں سے تمہیں چوتھائی دیا جائے گا، 1/4، 100 کو 25 پہ تقسیم کریں تو 25 جو ہے وہ شوہر کو مل جائیں گے۔ مما ترکنا من بعد وصیت یوصین بہا او دین، بعد اس کے جو وصیت وہ کر گئیں اور دین یعنی قرض نکال کر۔ ولہن الربع مما ترکتم،
اور تمہاری بیویوں کے لیے تمہارے ترکے میں سے 1/4 ہے، اِلَّمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَد، اگر تمہاری اولاد نہ ہو، یعنی اگر شوہر مر گیا ہے، شوہر کی کوئی اولاد نہیں ہے، تو اب بیوی کو جو ہے وہ شوہر کے مال کا 1/4 حصہ دے دیا جائے گا۔ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ، پھر اگر تمہاری اولاد ہو تو ان کا تمہارے ترکے میں سے 8واں حصہ ہے۔ شوہر کی اولاد موجود ہے تو اب بیوی کو شوہر کے کل مال کا 8واں حصہ جو ہے وہ دیا جائے گا۔ مما ترکتم من بعد وصیت توصون بها او دین، بعد اس وصیت کے جو تم کر جاؤ اور قرض نکال کر۔ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً، اور اگر کسی ایسے مرد یا عورت کا ترکہ تقسیم ہوتا ہو جس نے ماں باپ اولاد کچھ نہ چھوڑے، اور ماں کی طرف سے اس کا بھائی یا بہن ہے، تو ان میں سے ہر ایک کو 6واں حصہ ملے گا۔ یعنی ایک شخص مر گیا اور اس کے کوئی وراثت والے موجود نہیں ہیں، نہ اس کے ماں باپ موجود ہیں، نہ اس کے بہن بھائی موجود ہیں، اس کی اولاد بھی کوئی نہیں ہے، ہاں بس ماں شریک اس کے چند بھائی بہن موجود ہیں، ماں ایک ہے لیکن باپ مختلف ہیں، تو ماں شریک اگر بھائی موجود ہیں تو ایسی صورت میں ان سب کو 6واں حصہ جو ہے وہ دیا جائے گا اور ان میں تقسیم کر دیا جائے گا۔ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ نہیں، 6واں حصہ تقسیم نہیں کیا جائے گا بلکہ ہر ایک کو 6واں حصہ دیا جائے گا، کل مال کو 6 حصوں پہ تقسیم کر کے ہر ایک کو 6واں حصہ دیا جائے گا۔ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ، پھر اگر وہ بہن بھائی ایک سے زیادہ ہوں تو سب تہائی میں شریک ہوں گے، یعنی ایک سے زیادہ بہن بھائی موجود ہیں تو کل مال کو 3 حصوں پر تقسیم کریں اور تیسرا حصہ جو ہے وہ ان سب کو دے دیں، وہ ان میں تقسیم کر دیا جائے گا۔ من بعد وصیت یوصی بہا او دین، میت کی وصیت اور اس کا قرض نکال کر، غیر مضار، جس میں اس نے نقصان نہ پہنچایا ہو، وصیۃ من عند اللہ، یہ اللہ کا ارشاد ہے، واللہ علیم حلیم، اور اللہ علم والا حلم والا ہے۔ یہ ساری تفصیل بیان کی گئی ہے۔ جن کا حصہ قرآن پاک میں بیان کر دیا جاتا ہے ان کو اصحاب فرائض کہتے ہیں، ان کو کہتے ہیں اصحاب فرائض، کہ جن کا نام لے کر قرآن نے حصہ بیان کر دیا کہ فلاں شخص کا فلاں حصہ بنے گا، اور باقی جو بعض ہیں وہ اسبہ بن جاتے ہیں۔ اسبہ بنانے کی مختلف صورتیں ہیں، اس میں مختلف قواعد و ضوابط لگتے ہیں، اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ ایک سیکھنے والا ٹاپک ہے، اس کو ہمیں سیکھنا چاہیے، اور یہ الحمدللہ درس نظامی جو کروایا جاتا ہے اس میں یہ باقاعدہ طور پر پڑھایا بھی جاتا ہے، باقاعدہ طور پر استاد جو ہیں وہ اس کی مشق بھی کرواتے ہیں۔ یہ مشق کے ساتھ ہی آتا ہے، خالی مسئلہ پڑھ لینا یا کتاب دیکھ کر مسئلہ دیکھ لیا تو اس میں بھی سمجھ نہیں آئے گا جب تک مشق نہ کی جائے اس مسئلے کی، اور اس کو مشق کرنے کے لیے بھی کتابوں کے اندر طریقے موجود ہوتے ہیں کہ فلاں طریقے سے اس کو بنائیں گے تو فلاں مسئلہ نکل آئے گا۔ تو اس کو جو ہے وہ تفسیر آج جو ترجمہ ہے وہ تو ہم نے پڑھ لیا، لیکن مکمل صرف اس کو یہی سمجھ لینا کہ اس سے ہمیں سارا کچھ سمجھ آ جائے گا، ایسا نہیں ہے، بلکہ ہمیں جو ہے وہ سیکھنے کی ضرورت ہے، بہت زیادہ اس مسئلے کو بھی سیکھنے کی ضرورت ہے، اور ہمیں وراثت میں ہمیشہ شرعی معاملات کو لے کر چلنا چاہیے۔ ہمارے ہاں لوگ شرعی معاملات نہیں دیکھتے، اپنی مطابق جو ہے وہ تقسیم کر لیتے ہیں حصے، کوئی جو ہے وہ گھر کا بڑا ہے تو وہ اپنے جو ہے نا ذہن کے مطابق اس کو تقسیم کر دے گا، یا جیسے میں نے عرض کیا کہ وصیت کی کوئی کر گئی ہے میت تو اس وصیت کے مطابق سارا مال کسی ایک شخص کو دے دے گی، حالانکہ شرعی طور پر ایسا کرنا جائز ہی نہیں ہے۔ اگر وہ وصیت کر بھی جائے کسی ایک کو دینے کی تب بھی اس کی وصیت پوری نہیں کی جائے گی، اس کی وصیت صرف تہائی مال کے اندر جاری کی جائے گی، باقی سارا مال وراثت میں چلا جائے گا اور ورثاء کو تقسیم کیا جائے گا، اگرچہ وہ اپنے ایک ہی بندے کو دینے کی وصیت کر گیا ہے۔ ہاں اگر دنیا میں ہی وہ کسی کو یعنی اپنے زندہ رہتے ہوئے کسی کو کہے کہ یہ چیز جو ہے وہ اس بندے کو میں نے دے دی اور اس کو مالک کر دے کہ یہ اب اس کا مالک ہو گیا، تو یہ کرنا جائز ہے۔ البتہ اس میں بھی جو ہے وہ تقسیم کاری بندے کو کرنی چاہیے، زندہ رہتے ہوئے اگر تقسیم کرنا چاہتا ہے تو اس میں بھی شرعی طور پر کرے گا تو زیادہ مناسب۔ جائز ہے دوسری صورت کہ جیسے مرضی کرے، لیکن شریعت کے مطابق چلے گا تو اس میں جو ہے وہ اس کو ہی فائدہ ہوگا اور اس کی اولاد جو ہے وہ اس سے متنفر نہیں ہوگی۔ اب 5 بچے ہیں اور ایک بچے کو زیادہ دے دیا، ایک کو کم دیا، اب دوسرا تو متنفر ہو گیا اس سے، وہ کیا اس کے لیے مر جانے کے بعد دعا کرے گا؟ اس کو پتہ ہے ابا جی نے کچھ چھوڑا ہی نہیں میرے لیے، سارا میرے بڑے بھائی کو دے دیا۔ آج اس کی وجہ سے لوگوں آپس میں جو ہے وہ قتل و غارت گری ہو جاتی ہے، ان معاملات کی وجہ سے، زمین جائیداد کی وجہ سے۔ تو اگر زندگی میں ہی تقسیم کرنا چاہے تب بھی یہی چاہیے کہ شریعت کے مطابق تقسیم کاری کرے، اور اگر مر گیا ہے
تو پھر بھی شریعت کے مطابق ہی تقسیم کاری کی جائے گی۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہمیں سمجھ عطا فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ مالک کریم عز و جل نماز فجر ادا کرنا، درس کرنا سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، غلطیاں کوتاہیاں اپنے فضل و کرم سے معاف فرما، ہم سب کی، ہمارے والدین کی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کی بخشش فرما، ہم سب کو خلوص و استقامت سے 5 وقت باجماعت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما، مالک کریم ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرما، ہم سب پر اپنی نظر رحمت فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔